بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو بیان ہے وہ حضور پیشوا سید دو جہاں آقا جنوں صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ایوب بتاتے ہیں کہ ہم رات کو کھانا تیار کر کے نبی پاک پیشوائے دو جہاں جنوں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے۔ جب حضور پاس خوردہ ہمارے پاس پہنچتا، حضور کا پس خوردہ ہمارے پاس پہنچتا تو ہم حصولت برق کے لیے پیشوا حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات تلاش کرتے، اور جہاں ہمیں وہ نشان معلوم ہوتے ہم وہاں سے کھاتے۔ ایک روز ہم نے رات کا کھانا پکا کر حضور کی خدمت میں بھیجا، لیکن پیشوا حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹا دیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہوئے، دیکھا کہ حضور کی انگلیوں کے نشان مبارک بھی نہیں ہیں، اور دوڑا گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیشوا آقا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کہ ہم سے کوئی گستاخی ہوگی، کیا کوئی بات سرزد ہوگی؟ تو آقا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لہسن اور نہیں کھاتا، استعمال نہیں کرتا، لہسن استعمال نہیں کرتا، اس کھانے میں سے مجھے بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ وہ شخص جو اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے لیکن تم اسے کھاؤ، تمہارے لیے جائز ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ اس روز کے بعد ہم نے کبھی کھانے میں پیاز لہسن نہیں ڈالا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کاشانہ ابو ایوب کو رونق بخشی تو سب سے پہلا تحفہ میں لے کر حضور پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ ایک پیالہ تھا جس میں شرید تھی جو گندم کے آٹے، گھی اور دودھ سے تیار کی گئی تھی۔ میں نے یہ پیالہ پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کی، اے ہمارے پیشوا پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرید کا پیالہ میری ماں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ حضور اپنے صحابہ کو بلایا، سب نے مل کر اسے کھایا۔ میں ابھی واپس دروازہ تک پہنچا تھا کہ سعد بن عبادہ کی طرف سے ان کا ایک غلام بھرا ہوا پیالہ سر پر اٹھائے ہوئے آ پہنچا۔ یہ پیالہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دروازہ پر رک گیا اور وہ کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس میں بھی شرید نظر آئی جس کے اوپر گوشت والی ہڈیاں رکھی تھیں۔ حضرت سعد کا غلام اس پیالے کو لے کر پیشوا حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم بنی مالک بن نزار کے محلہ میں تھے۔ ہر رات 3-4 آدمی پیشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ڈیوری میں پر کھانا اٹھائے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ ان لوگوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں، ہر آدمی اپنی باری پر کھانا پکا کر لے آتا، جہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ بعد اپنے نو تعمیر شدہ مکان حجروں میں منتقل ہو گئے، جہاں بھی سعد بن عبادہ کی طرف سے ایک بڑا پیالہ دن کے وقت اور سعد بن عبادہ کی طرف سے ایک بڑا پیالہ ہر رات کو بھیجا جاتا۔ حضرت ام ایوب سے کسی نے پوچھا کہ رحمت دو جہاں پیشوائے جنوں صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا کھانا زیادہ پسند تھا؟ تمہیں اس کا بخوبی علم ہوگا، کیونکہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصہ تمہارے ہاں قیام پذیر رہے ہیں۔ حضرت ام ایوب نے جواب دیا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کوئی خاص پکانے کا حکم دیا ہو، نہ کبھی میں نے یہ دیکھا کہ جو کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اس میں حضور نے کبھی کوئی عیب نکالا ہو۔ البتہ میرے شوہر حضرت ایوب
ابو ایوب نے مجھے بتایا کہ حضور پیشوائے سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اس بڑے پیالے سے رات کا کھانا تناول فرمایا جو سعد بن عبادہ نے بھیجا تھا اور جس میں شوربہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے اسے تناول فرمایا، اسی لیے ہم پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی قسم کا شوربہ والا سالن تیار کرتے ہیں۔ ہم حضور کے لیے ہر ایسا بھی تیار کرتے یہ کھانا جس میں گندم کے دانوں کو کوٹ کر انہیں قیمہ میں ملا کر پکایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند فرماتے اور سید دو جہاں پیشوا جنہوں ان سے حضور جب رات کو کھانا تناول فرماتے تو کھانے کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہر حالت میں 5 سے 16 افراد تک اس کھانے میں شریک ہوتے۔ اب بیان کریں کہ کچھ شوق دیدار کے لیے پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے تو باقی مانندہ صحابہ کے لیے وہاں فضا طریق ہوگی اور جینا مشکل ہو گیا، وہ بھی ہجرت کر کے اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہونے لگے۔ اپنے ہادی و مرشد کے قدموں میں حاضر ہونے کے شوق کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جاں بلب مریض جن کے زندہ رہنے کی بظاہر کوئی امید نہ ہوتی تھی، وہ بھی اپنے بچوں کو کہتے کہ ہماری چارپائی اٹھا کر مدینہ کی طرف لے چلو، ہمیں بھی موت آئے تو منزل جانا کی راہ میں آئے۔ حضور کے ایک صحابی جن کا نام جندہ بن جمرہ تھا وہ وہاں مکہ میں رہ گئے، وہیں وہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ مجھے بھی یہاں سے لے چلو۔ ان کے بچوں نے پوچھا کہ اب ہم آپ کو اس حالت میں کہاں لے جائیں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے مدینہ کی طرف لے جاؤ۔ بچے سمجھدار تھے، انہوں نے وہ اشارہ سمجھا اور اپنے والد کی چارپائی اٹھائی، کندھوں پر لے کر چل پڑے اور مدینہ سے 300-400 کوس میل پیچھے ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وفات پا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور یہ آیت نازل کر کے اس کے جذبہ عشق و محبت کی لاج رکھ لی کہ جبریل امین یہ فرمان الہی لے کر مدینہ میں حاضر ہوئے۔ یعنی جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جائیں، پھر آلے اس کو راستہ میں موت، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے صحابی جو قبیلہ بنو خزاعہ کے فرد تھے جن کا نام زمرہ بن ایس یا العیس بن زمرہ بن جمواب بتایا گیا ہے، جب نبی کریم پیشوا سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ چارپائی پر بستر بچھاؤ اور مجھے اٹھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ مریض درد محبت تائیگم کے مقام پر پہنچا جو مکہ سے صرف 3-4 میل کے فاصلہ پر ہے تو اس نے جان دے دی۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ آمین ثم